الحمد لله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں جتنی بھی برکتیں اترتی ہیں ان ساری برکتوں کا مرکز اور محور مدینۃ الرسول شہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کائنات میں جتنی بھی رحمتیں بٹتی ہیں ان ساری رحمتوں کا مرکز بھی مدینہ منورہ ہے. گویا کہ تمام خیرات، برکات اور ہر طرح کی نعمتوں اور رحمتوں کا مرکز سرچشمہ شہر مصطفیٰ مدینۃ الرسول ہے، جہاں سے ساری کائنات کے اندر خیرات تقسیم ہوتی ہے اور ساری کائنات کے ہم جیسے بھکاری اس در مصطفیٰ سے بھیک پاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر مصطفیٰ کو جو عظمتیں عطا فرمائی، یہ عظمتیں کسی اور شہر کو میسر نہ آئیں. مدینۃ الرسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیرات و برکات کا منبع اور سرچشمہ بنایا ہے. دنیا میں کسی اور شہر کے اتنے نام آپ کو نہیں ملیں گے جتنے نام مدینہ منورہ کے ہیں. یہاں تک کہ علماء کرام نے مدینہ منورہ کے 100 ناموں تک گنائے ہیں، 99 اور 100 نام تک گنتی کروائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ محبتوں میں جو قصیدے لکھے جاتے ہیں اور کسی کی جدائی میں جو کلام لکھے جاتے ہیں، تو شہر مدینہ کی محبت میں اور شہر مدینہ کی جدائی میں جتنے قصیدے لکھے گئے، اتنے قصیدے نہ تو کسی کی محبت میں لکھے گئے اور نہ اتنے قصیدے کسی کی جدائی اور فرقت کے اندر لکھے گئے. ایک سلسلہ ہے 1400 سال کا. اس سلسلے کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اولیاء کرام، کتب، غوث، اپنے زمانے کے صالحین، نیک پرہیزگار لوگ مدینہ منورہ کی محبت اور اس کی فرقت و جدائی کے اندر اپنے درد دل اور اپنی محبتوں کو کلام کی شکل کے اندر، قصیدے کے اندر لکھ کر کے خراج پیش کرتے رہتے ہیں. اللہ نے یہ عظمتیں اس شہر کو عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو دجال نکلے گا اور پوری روئے زمین کا وہ چکر لگائے گا، تمام علاقوں کے اندر وہ جائے گا، لیکن جب شہر مدینہ میں وہ داخل ہونا چاہے گا اسے شہر مدینہ کے اندر داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور فرما دیا ہے. اور جب کوئی ظاہر مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے اپنے علاقے سے نکلتا ہے اور مدینہ منورہ قریب آتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور آنے والے ظاہر مدینہ کے اوپر نور کے طبق کو نچھاور کرتے ہیں اور نثار کرتے ہیں. شہر مدینہ کے اندر فرشتے ظاہر مدینہ کا اس طور پر استقبال کرتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر کو یہ عظمت عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا ہے اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں، میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے مکہ تو پہلے بھی حرم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کی حرمتوں کے اندر جو کمیاں آ گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام کو بیان کر کے دوبارہ ان کو اجاگر فرمایا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تو مدینہ منورہ کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشریف لا کر اسے مدینہ منورہ بھی بنایا اور ایسا حرم بنایا کہ جو پہلے حرم نہیں تھا، خود میرے آقا علیہ السلام نے اس کی حرمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کی طرف پلٹتے تھے، باہر سے آتے تھے اور مدینہ منورہ جب قریب آ جاتا تھا تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، مدینہ کی محبت کے اندر اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کیا یہ بھلی ہیں مدینے کی ہوائیں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے پلٹنے لگے، ادھر سے آنے والوں کا لشکر تھا اور ادھر مدینہ منورہ کے اندر استقبال کرنے والے لوگ تھے۔ جب آنے جانے والے لوگوں کا آپس کے اندر ملاو ہوا، سواریاں ملی تو سواریوں سے گرد اڑی، دھول اڑی۔ ایک آدمی نے اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیا تاکہ جو دھول اور مٹی نکل رہی ہے وہ میرے ناک کے اندر نہ چلی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کپڑا ہٹوا دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی مٹی کے اندر ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مدینے کی مٹی میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کی کسی مٹی کے اندر نہیں ہے، اور علماء فرماتے ہیں مدینے کی مٹی میں اتنا نور ہے جتنا نور کسی اور جگہ کی مٹی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اب آپ کہیں گے ہم بھی تو مدینہ منورہ گئے، ہم نے بھی تو وہاں کی مٹی کو سونگھا ہے، ہمیں تو وہ خوشبو نظر نہیں آئی۔ تو آپ یاد رکھیں یہ معاملہ محبت کا ہے، جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے انوار اور مدینے کی خوشبو اس پر اتنی ہی ظاہر فرماتا ہے۔ اب جس کے دل میں زیادہ محبت نہیں ہے وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتا، اسے اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا۔ اور شہر مدینہ کا تو یہ حال ہے کہ یہ شہر آباد ہی ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر۔ دنیا میں آپ شہروں کی تاریخ پڑھیں، ملکوں کی تاریخ پڑھیں، کچھ ملکوں کو جنگوں کے ذریعے آباد کیا گیا، کچھ ملکوں کو کسی اور طریقے سے آباد کیا گیا، لیکن شہر مدینہ کا یہ عالم ہے، اس شہر کو آباد ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکان پر تشریف لانے والے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبہ حمیری جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جس میں 12,000 علماء اور 1,13,000 پیدل سپاہی، یہ اتنا بڑا لشکر لے کر پورے جاہو جلال کے ساتھ میں جب طبہ حمیری دورہ کرنے کے لیے نکلا ہے، اور جہاں پر بھی جاتا تھا، جہاں پہ اس کا لشکر پہنچتا تھا، لوگوں کا ہجوم امڑ آتا تھا، لوگ دیکھنے کے لیے ہجوم لگا دیتے تھے، میلہ لگ جاتا تھا۔ جب طبہ حمیری میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچا اور مکہ سے جب گزر ہوا تو پہلے تو جہاں پر جاتا تھا لوگ دیکھنے آتے تھے، لیکن جب مکۃ المکرمہ میں پہنچا کوئی نہیں دیکھنے آیا۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میرا لشکر جدھر سے گزرتا ہے ادھر تو تماشائیوں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے، میلہ لگ جاتا ہے، جشن کا سما بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تو میں آیا ہوں کوئی دیکھنے تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے اپنے وزیر سے معلوم کیا کہ آخر کیا بات ہے، اس شہر کے اندر لوگ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئے، اس جاؤ جلال کو، اس شان و شوکت کا نظارہ کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ جس شہر سے آپ گزر رہے ہیں یہ مکۃ المکرمہ ہے اور یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کی اتنی عظمتیں ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں کو خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے، اور جتنا تیرا لشکر ہے اس سے زیادہ لوگ تو خانہ کعبہ کا دیدار کرنے اور اس کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب طبہ حمیری نے جب سنا تو وہ غصہ ہوا
اس نے کہا کہ اس نے اپنے دل کے اندر یہ نیت کی کہ جس شہر کے اندر جس خانہ کعبہ کی وجہ سے میری شان و شوکت کے اوپر دھبا لگتا ہے، میں اس خانہ کعبہ کو گھرا دوں گا، زمیں بوس کر دوں گا۔ ابھی اس نے دل میں یہ نیت ہی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبہ حمیری کو ایک بیماری کے اندر مبتلا کیا، ناک سے، آنکھ سے، کان سے خون بہنے لگا اور بدبو آنے لگی۔ طبیبوں کو بلایا گیا، طبیبوں نے دوائی دی، علاج کیا، ہر ممکن کوشش کی، لیکن کسی طریقے سے اسے شفا نہ میسر آئی۔ جب وہ حیران رہ گیا اور لا علاج ہو گیا، تب جا کر کے اس نے بڑے عالم کو جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا اس کو بلایا۔ آیا، عالم نے اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ علاج ہو رہا ہے زمین کا اور بیماری ہے آسمان کی، یہ زمین کی بیماری نہیں ہے۔ کہ سچ سچ بتاؤ، تمہارے دل کے اندر کسی گناہ کا ارادہ تو نہیں پیدا ہوا؟ لگتا ہے تمہارے کسی برے ارادے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ تو حمیری نے اپنے دل کی بات بتائی، ہاں میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، تاکہ جو میرے لشکر کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور میری شان کے اوپر جو دھبا لگا ہے اس کو میں دھل سکوں۔ جب اس نے اس بات کو سنا تو عالم نے کہا اپنے برے ارادے سے آپ توبہ کریں۔ دل ہی دل کے اندر اس نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبہ حمیری کو اس مہلک بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اب اس کے دل کے اندر خانہ کعبہ کی عظمتیں بیٹھ گئی کہ یہ گھر تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظمت والا ہے کہ اگر دل میں بھی اس کو کوئی گھرانے کا ارادہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی آفتوں کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس نے خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا اور جتنے بھی مکہ کے رہنے والے تھے سب کو ساتھ سونے کے سکے دیے اور ریشمی 7 جوڑے سارے شہر کے اندر تقسیم کیے۔ اب مکہ کا دورہ کر کے جب وہ آگے بڑھا، چلتے چلتے جب وہ کھجوروں والا علاقہ آیا جسے آج شہر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس علاقے میں پہنچنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں چونکہ 12,000 علماء کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، ان علماء کرام میں سے جو علماء ربانین تھے، جو صحیح معنوں میں آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، انہوں نے جب شہر مدینہ کو دیکھا، وہاں کے درختوں کو دیکھا، کنکریوں کو دیکھا، نشانات کو دیکھا، علامتوں کو دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو علامتیں بتائی گئی ہیں، ان علامتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ شہر ہے جس شہر کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ان علماء نے بادشاہ کے سامنے اپنا عریضہ رکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہیں پر آباد کر دیا جائے، کیونکہ آسمانی کتابوں میں جو لکھا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے وہ علامتیں اس شہر میں پائی جاتی ہیں، اور ایک اللہ کا آخری نبی اس شہر کے اندر جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ جب طبہ حمیری نے سنا تو 400 علماء کو وہاں پر آباد کیا۔ جو میں نے کہا نا کہ دنیا میں شہر تو بہت بسے ہیں، کوئی کسی وجہ سے آباد ہوا، کوئی تجارت کی وجہ سے آباد کیا گیا، کوئی سیاسی طور پہ آباد کیا گیا، کسی کے اندر کسی اور وجہ سے آبادی ہوئی، لیکن شہر مدینہ کی جو آبادی ہو رہی ہے وہ صرف انتظار مصطفیٰ کے لیے ہو رہی ہے۔ شہر مدینہ کو جو بسایا جا رہا ہے، محبت مصطفیٰ کے اندر بسایا جا رہا ہے۔ طبہ حمیری کے سامنے علماء نے عریضہ رکھا، عالم نے جب بات کہی، طبہ حمیری آمادہ ہوا، 400 مکانات تعمیر کروائے اور 400 علماء کو ان مکانات کے اندر ٹھہرایا۔ کیوں ٹھہرایا؟ کہ اللہ کے نبی یہاں پہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اس شہر کو آباد کیا جائے، اس لیے کہ دنیا کے سارے شہروں میں اس شہر کو جو فضیلت ملے گی وہ کسی اور شہر کو نہیں میسر آئے گی۔ 400 علماء کو رکوایا اور ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا، اور اس کے بعد میں طبہ حمیری نے ایک عالم کو خط لکھ کر کے دیا، وہ آخری نبی جب تشریف لائیں یہ میرا خط ان کے حوالے کر دینا۔ اس خط میں اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور پھر اس عالم سے کہا کہ یہ جو خط ہے اس نبی کی بارگاہ میں دینا، اور یہ 2 منزلہ جو مکان میں دے رہا ہوں وہ نبی علیہ السلام کے حوالے کر دینا، اور اگر تمہارا انتقال ہونے لگ جائے وہ آخری نبی جلوہ افروز نہ ہو، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا۔
اس مکان کے بارے میں اور اس خط کے بارے میں، اور تمہاری اولاد کا جب انتقال ہو اور نبی نہ تشریف لائیں تو پھر وہ بھی وصیت کر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ افروز بھی نہ ہوئے اور انتظامات ہو رہے ہیں۔ شہر مدینہ کی آبادی کو بسایا جا رہا ہے، اور شہر مدینہ کو پورے طور پر اس طور پر بسایا گیا کہ اللہ کا آخری نبی اس شہر کے اندر جلوہ افروز ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکان بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے، خط میں فرما برداری کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ زمانہ گزرتا گیا، اور گزرتے گزرتے جب 1000 سال گزر گئے، 1000 سال کے بعد میں پھر وہ گھڑی آئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے چل کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، رات کے وقت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تو مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے نکلے، 3 دن غار ثور میں رہے، اور اس کے بعد میں چلتے چلتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام قبا سے قریب پہنچے ہیں، بریدہ اسلمی 70 لوگوں کو لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مکہ والوں نے اعلان کیا جو نبی کو گرفتار کر کے لائیں گے 100 اونٹ انہیں انعام میں دیے جائیں گے۔ اونٹوں کے لالچ میں آئے، جب میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو سارا اونٹوں کا جو خمار تھا وہ بھول گئے اور کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں حضور آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، میری یہ تمنا ہے آپ جھنڈے کے ساتھ میں داخل ہوں، ایک جھنڈا لہرایا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اجازت دے دی، حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے امامہ کو اتارا، اپنا امامہ نیزے پہ باندھ کر کے، اور پھر وہ پرچم بنایا اور اس پرچم کو لے کر کے جب چلے، حضرت بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا قیام کہاں پہ ہوگا، آپ کہاں پہ رکیں گے، آپ کس جگہ کو شرف یاب فرمائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری یہ اونٹنی معمور ہے، میرا رب اسے جو حکم دے گا یہ اونٹنی وہیں پر جا کر کے بیٹھ جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام اس ہجوم کے اندر نکلے، مقام قبا کے اندر پہنچے۔ جب تک میرا آقا علیہ السلام نے چاہا تب تک آپ قبا کے اندر میرا آقا علیہ السلام قبا کے اندر جلوہ افروز رہے، اور پھر وہ گھڑی آئی جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبا سے روانہ ہونے لگے۔ جب قبا سے چلے، آگے ایک قبیلہ آیا، قبیلہ بنی سالم۔ میرا آقا علیہ السلام نے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا فرمائی، آج جہاں پر مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ جب قبا میں پہنچے تھے، اسلام کی پہلی مسجد میرا آقا علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، مسجد قبا، جس کے لیے بڑے بڑے پتھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر رکھ کر کے لائے۔ صحابہ کرام آتے تھے، کہتے تھے حضور یہ پتھر ہمیں دے دو، میرا آقا علیہ السلام فرماتے تھے نہیں، یہ مجھے اٹھانے دو، تم دوسرا لے آؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی مسجدوں کی تعمیر کے لیے پتھر اپنے مقدس کندھوں پر اٹھائے ہیں۔ آج تو ہمیں مسجدوں کے لیے کچھ تعاون کرنے کے اندر بھی جھجک محسوس ہوتی ہے، میرا آقا علیہ السلام نے تو خود اپنے مبارک کندھوں پر پتھر اٹھائے ہیں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے میرے آقا علیہ السلام اس عمر کے اندر پتھر اٹھا کر کے لے کے جا رہے تھے۔ جب مسجد قبا تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام قبا کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور جب پھر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پر پتھر اٹھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا، ننیالی لوگ آ گئے، کہا حضور ہمارے گھر پہ قیام فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرا رب جہاں حکم دے گا وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ ددیالی رشتہ دار آئے اور دیگر آپ کے جو محبین تھے، انہوں نے کہا حضور فلاں قبیلے میں قیام فرمائے، حضور فلاں قبیلے میں قیام فرمائے۔ لیکن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، میرا رب چاہے گا وہیں پر جا کر کے یہ بیٹھ جائے گی۔ چھتوں کے اوپر عورتیں، پردہ نشین عورتیں بھری ہوئی ہیں، حضور کا استقبال کر رہی ہیں، اور نوجوان سب نکل آئے ہیں ہتھیار سجا کر کے، اور جا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور کا استقبال کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دب بجا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نغمے گنگنا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری گزرتی رہی، جس علاقے سے سواری گزرتی تھی ہر علاقے کا آدمی یہی چاہتا تھا حضور یہاں پہ قیام فرمائے، لیکن میرے آقا نے فرمایا
میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو۔ اونٹنی چلتے چلتے ایک مقام پر گئی اور جا کر کے رک گئی اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں اونٹنی دوبارہ اٹھی اور اٹھ کر کے آگے بڑھی، چند قدم چلی اور پھر واپس مڑ کر کے آئی، جہاں پہ پہلے بیٹھی تھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمارا قیام یہیں پہ ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پر انور بنا ہوا ہے، اور جہاں پہ اٹھ کر کے اونٹنی گئی تھی تھوڑی چند قدم چلنے کے بعد میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ممبر نور بنا ہوا ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان قریب میں تھا، وہ آئے، حضور علیہ السلام کا سامان لے کر کے اپنے مکان میں لے گئے۔ 1000 سال پہلے مدینہ منورہ بسایا گیا تھا، حب رسول میں، انتظار رسول میں۔ آج میرے آقا علیہ السلام جب پہنچے اور ادھر سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ طبہ حمیری کا خط پیش کیا جائے، کہ کس کو بھیجا جائے؟ تو ابو ایوب انصاری کے غلام ابو لیلہ کی تحویل میں خط تھا، کہ انہی کے ساتھ میں بھیج دیا جائے۔ حضرت ابو لیلہ جب خط لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، 1000 سال پہلے ایک عاشق نے خط لکھا تھا، 1000 سال کے بعد میں آج وہ خط میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا ابو لیلہ کہاں؟ میں ابو لیلہ کا یا رسول اللہ آپ میرا نام جانتے؟ کہاں میں تمہارا نام جانتا ہوں، طبہ حمیری کا خط لا کر کے دو جو تمہارے پاس میں امانت کے طور پہ رکھا ہے۔ نبی تو دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ 1000 سال پہلے کی خبر کیوں نہ رکھیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خط جب پیش کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد میں کہا طبہ کے لیے شاباشی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسے مرحبا کہا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان مکرم، دنیا میں جتنے شہر آباد ہوئے ان کی آبادی کا سبب کچھ بھی رہا ہو، شہر مدینہ جو آباد ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام کے انتظار میں اور آپ کی محبت کے اندر اس شہر کو آباد کیا گیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہر کو جو برکتیں عطا فرمائی ہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، میرے آقا علیہ السلام پر جب وہ آیت کریمہ اتری نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جس میں رب نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب کے در دولت پہ آئیں اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور محبوب بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت امام نور الدین سمودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم میرے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی تھا اور آج بھی یہی حکم باقی ہے۔ یعنی رب نے ہمیں جو دروازہ بتایا ہے مغفرت کا وہ در مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے عاشق نے کہا تھا نا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ جو اس در دولت پہ پہنچتا ہے، حضرت حاتم عصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جا کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری مغفرت کا سامان ہو جائے، تو آواز آتی ہے جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں اسے ہی یہاں پہ آنے کی اجازت دیتے ہیں، جاؤ تمہیں پاک صاف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا در دولت ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں گناہوں سے لتڑ کر کے، اور جب اس در پاک پہ پہنچتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو سب کے لیے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی، تو پھر روزے کی زیارت کرنے والے کے لیے شفاعت کا مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب ہے جو شفاعت اور لوگوں کے لیے ہوگی وہ عام شفاعت ہوگی، اور جو سرکار کے روزے کی زیارت کرے گا اس کے لیے عام شفاعت نہیں ہوگی، اس کے لیے خاص شفاعت ہوگی۔ یہ مخصوص شفاعت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو سرکار کو دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اسی طرح جس نے حضور کے روزے کو دیکھا اور جس نے حضور کو روزے کو نہیں دیکھا وہ بھی آپس کے اندر برابر نہیں ہے۔ یہ ظاہر مدینہ کو غیر ظاہر
ظاہر پر اللہ نے خوبی عطا فرمائی۔ اور پھر یہ وعدہ کس کا ہے؟ یہ وعدہ کسی اور کا نہیں ہے، ان کا وعدہ ہے جن کو مکہ کی جان کے دشمن کافر بھی کہا کرتے تھے یہ سچے وعدہ کے سچے ہیں اور یہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، انہوں نے کہا ہے۔ اور جب انہوں نے وعدہ کر لیا شفاعت کا تو پھر یہ بشارت مل گئی، جو حضور کے روزے کی ایمان کے ساتھ زیارت کرے گا پھر وہ مرے گا ایمان ہی پہ مرے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے مومنوں کی، کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو ظاہر مدینہ کو بشارت دے دی گئی، تو نے ایمان کے ساتھ حضور کے روزے کی زیارت کی ہے، تیرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا اور تبھی تجھے حضور علیہ السلام کی شفاعت میسر آئے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے وصال کے بعد میرے روزے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی ہے۔ یا ایسی بشارت میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں مکہ میں سال میں ایک حج ہوتا ہے، مدینہ میں روزانہ حج ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو وضو کر کے میری مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا شیخ محقق نے مکہ کا حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، مدینے کا حج تو روزانہ ہوتا ہے، دن میں کتنی بار ہوتا ہے؟ بندہ پہنچ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے روزے پہ پہنچے اور جا کر کے رونے لگے اور رو کر کے فرمائے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، جہاں پہ رویا جاتا ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں چلا جاؤں مسجد اقصیٰ بیت المقدس جاؤں اور مسجد اقصیٰ میں جا کر کے نماز ادا کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارقم میری مسجد کے اندر نماز پڑھنا وہاں کی ہزاروں نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنا یہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا جس نے اس مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق اور عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے خصوصی شفاعت کی بشارت عطا فرمائی۔ فرمائے جو حج کرے حج کے بعد میں میری زیارت کے ارادے سے میری مسجد میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو حج وہاں پہ کیا جاتا ہے منی مزدلفہ عرفات میں، وہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو حج میرے آقا علیہ السلام کی مسجد میں ادا ہوتا ہے اس کی گارنٹی خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے لی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول حج کا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مقبول حج کا ثواب جنت ہے، مقبول حج کا ثواب جنت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ پر انوار، اللہ اکبر کبیرہ، وہ باہر کے جو انوار ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے تو جو اندر کے انوار ہیں وہ کیا دیکھ پائیں گے؟ اب اندر کتنے انوار ہیں اس کا کوئی کیا اندازہ کر سکے؟ اس کے لیے اہل نظر چاہیے، جن کے پاس میں نظر ہو۔ 548 ہجری کے اندر ایک بار روزہ رسول کے اندر ایک دھماکہ ہوا تو سارے اہل مدینہ ڈر گئے کہ کیا بات ہے، اندر کیا ماجرا ہے۔ تو پھر ایک نیک متقی پرہیزگار پارسا عابد و زاہد بڑے صاحب ریاضت اللہ کے ولی انہیں تیار کیا گیا کہ تم اندر جا کر کے دیکھو کہ اندر کیا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن وہ اندر ایسے نہیں گئے، پارسا تو تھے، نیک تھے، متقی تھے، بڑے زاہد تھے، لیکن انہوں نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا کہ اگر میں اندر گیا اور میں نے کھانا کھایا ہوگا تو میرے منہ سے ایک بو آئے گی اور جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسی بے ادبی سرزد ہو۔ تو انہوں نے کئی دن تک کھانا نہ کھایا اور پورے طور پر اپنے آپ کو ظاہر و باطن پر آراستہ کر لیا۔ اس کے بعد میں اوپر والی چھت کے راستے سے جو ایک کھڑکی تھی اس کے اندر سے انہیں باندھ کر کے اندر کی طرف اتارا گیا۔ جب وہ اندر پہنچے، اندر جانے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ دیوار کا کچھ حصہ ہے وہاں سے مٹی گر گئی ہے۔ انہوں نے مٹی ہٹائی اور مٹی ہٹانے کے بعد میں انہوں نے اپنی داڑھی سے میرے آقا علیہ السلام کے روزے کے پاس میں جھاڑو لگائی اور اس کے بعد میں باہر آئے۔ لوگ منتظر تھے کہ بتائیں گے کہ کیا دیکھا انہوں نے اندر، لیکن دیکھنے والا اب کیسے بتاتا۔ جب وہ باہر آئے پھر جب تک زندہ رہے کبھی بولے نہیں، مرتے دم تک وہ خاموش رہے۔ اب انہوں نے کیا دیکھا وہ دیکھنے والے جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے روضہ پر انوار کے اندر جو انوار عطا کیے ہیں، کائنات کے اندر وہ انوار کئی نہیں ملیں گے۔ اسی لیے تو علماء نے متفقہ طور پہ کہا ہے، اس میں تو اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، یہ ایک الگ اختلافی بحث ہے، لیکن
میرے آقا علیہ السلام جس مقدس سرزمین پر آرام فرما ہے اور آپ کا جسم اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ زمین خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، مکہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، لوح و قلم اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ کائنات کے اندر کوئی زمین کا ٹکڑا اور کوئی شے اس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس جگہ سے میرے آقا علیہ السلام کا جسم اطہر لگا ہوا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے ادب گائی زیر آسماں درش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یجید این جا۔ یہ وہ جگہ وقت کا کتب اور غوث بھی آتا ہے تو اپنی سانسوں کو روک کر کے آتا ہے، سانسوں کو روک کر کے آتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پہنچے تھے میرے آقا علیہ السلام کے روزے پر، غزنی کے بادشاہ ہیں اور فقیروں کا لباس پہن کر کے لوگوں کو پانی پلانے لگ گئے۔ کسی نے کہا اتنے بڑے بادشاہ ہو کر کے آپ فقیروں کے لباس میں ایک کام کر رہے ہیں؟ کہ میں بادشاہ غزنی کا ہوں اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ یہاں پہ آرام کر رہا، یہ شہنشاہ کا دربار ہے۔ تو بادشاہ جب شہنشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو بادشاہ نہیں اس در کا فقیر بن جایا کرتا ہے، اور اس در کا یہ عالم ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچے میرے آقا علیہ السلام کے در دولت پر اور مدینے سے رخصت کا وقت آیا، میرے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان ہے نا، اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں کرواؤں گا۔ تو تمنا تو ہر کسی کی ہے۔ آدمی جب قبرستان میں پہنچتا ہے نا تو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن جب جنت البقیع میں پہنچتا ہے تو خوف نہیں آتا، شوق پیدا ہوتا ہے۔ آدمی قبرستان میں جانے کے بعد خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں میں قبر کے اندر نہ چلا جاؤں، اور جنت البقیع میں جا کے تمنا کرتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کاش میں جنت البقیع کے اندر چلا جاؤں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جانے کے بعد آدمی زندگی کی دعائیں نہیں مانگتا، پھر تو مرنے کی دعائیں کیا کرتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر ہو سکے تو مدینے کے اندر مرو، جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے سیدھے چلے جاؤ، یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بار حج کر لیے، دوبارہ حج کے لیے نہیں گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور مدینہ سے مکہ بڑا قریب ہے، حج کے لیے لوگ جاتے آپ نہیں جاتے۔ کہا اگر میں حج کے لیے گیا اور مجھے راستے میں موت آ گئی تو یہ میں گوارا نہیں کرتا کہ مدینے کے باہر مروں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے۔ تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے لگے تو وہ حدیث یاد آئی کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی مدینے میں دفن ہو جاؤ۔ کہنے لگے مرنا تو اپنے بس کی بات نہیں ہے، کم سے کم اپنے بال اور ناخن تو اپنے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کو تو مدینے میں دفن کر کے چلا جاؤں، تاکہ میں خود تو دفن نہ ہو سکا لیکن میرے جسم کا ایک عضو مدینے میں دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ تو وہاں پہ تو فقیروں کے لباس میں جب مصر کا بادشاہ پہنچا تھا میرے آقا علیہ السلام کے روضہ پر انوار کے اوپر جب پہنچا تو بڑا تم تراک اور شاہانہ لباس پہن کر پہنچا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو لوگ فقیروں کے لباس میں آتے ہیں، تو بادشاہی لباس پہن کے آیا ہے۔ تو وہ بھی عاشق رسول تھے، انہوں نے بھی کہا جو فقیروں کے لباس میں آتے ہیں وہ بھی بہتر ہیں، لیکن میں شاہی لباس میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کے دکھاؤں کہ یا رسول اللہ یہ جتنا جاؤ جلال ملا ہے یہ آپ کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ در وہ در پاک ہے کہ بندہ تمنا کرتا ہے اللہ اس شہر کے اندر ہمیں موت نصیب فرما دے۔ اسی لیے ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ تمنا کرتے تھے، اور علماء نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرے، مدینے میں موت نہ آئے تو موت کے بعد مدینہ ضرور پہنچ جائے گا۔ اسی لیے علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے وہ فرماتے ہیں میں جس سال حج کے لیے گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضہ پر انوار کے سامنے حج کے بعد جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا مراد آباد کی ایک عظیم شخصیت اسد الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے روزے پہ حاضر ہیں۔ حضور مفتی احمد یار خان صاحب کہتے ہیں میں حیرت میں ڈوب گیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا اتنے بڑے ہندوستان کے عالم یہ آئے تھے حج کے لیے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ اب سوچا کہ حضور صد الافاضل جب حاضری دے کر کے باہر نکلیں گے تو میں جا کر کے ملاقات کروں گا۔ جب حضور صد الافاضل حاضری دے کر کے باہر آنے لگے تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ حکیم الامت باہر آئے، دیکھا نظر نہیں آ رہے، صد الافاضل نظر نہیں آ رہے، حیرت میں ڈوب گئے۔ میں پیچھے پیچھے آیا ہوں نظر کیوں نہیں آتے، اور جب
پہنچے ہیں اپنے روم میں تو پتہ چلا کہ ہندوستان سے تار آیا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر حضور صد الافاضل کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ٹائم ملایا تو پتہ چلا جتنے بج کر اتنے منٹ پر انتقال ہوا تھا اسی وقت میں تو وہ حضور کے روزے پہ کھڑے تھے۔ اس کا مطلب عاشق کی روح ہندوستان میں نکلتی ہے تو سیدھی روضہ رسول پر پہنچ جایا کرتی ہے۔ فرمایا مدینے میں ہو سکے تو مرو، اگر بندہ تمنا رکھے گا تو موت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس در دولت کے اندر جو ہے اس کی روح کو حاضری نصیب فرمائے گا اور فرشتے اسے یہاں سے اٹھا کر کے وہاں پہ منتقل کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہ مدینے کے اندر شہادت کی موت عطا فرما۔ اب حضرت عمر امیر المومنین ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مدینے میں موت آ جائے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ امیر المومنین مدینے کے اندر شہادت کیسے پائیں گے۔ شہادت تو میدان جہاد میں ملتی ہے، کس کی مجال ہے کہ مدینہ میں حضرت عمر کو کوئی شہید کر دے؟ لیکن عاشق کی تمنا تھی وہ پوری ہوئی، مدینے میں موت آئی، شہادت کی موت آئی اور مصلی رسول پر انہیں زخمی کیا گیا۔ فجر کی نماز کے وقت میں زخمی ہوئے اور وہیں پر مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا تھا حضور بلوائی بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کو ہم باہر لے چلتے ہیں۔ کہا میں مدینے کے باہر نہیں مرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو موت آئے تو مدینہ منورہ ہی کے اندر موت آئے، کیونکہ مدینے سے باہر رہ کر کے مرنا یہ ایک عاشق کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا بھی ہے کہ وہ یہی تمنا کرتے تھے کہ کاش موت آئے تو اس مقدس در پاک کے اوپر موت آئے۔ عزیزان مکرم، آج ہم نے بہت سارے ظاہروں کو دیکھا ہے، وہ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ جا کر کے بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مدینے کی ہواؤں میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے اور ہم تو یہاں پہ آ کے بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مدینے کی تکلیفوں پر صبر کرے گا اس کی میں شفاعت کرواؤں گا۔ اب میں نے اس نقطے پر اس سفر کے اندر غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر مدینہ منورہ کا عام موسم اگر ایسا ہوتا کہ جو بھی جاتے ہی خوب تندرست و توانا ہو جاتا اور جانے کے بعد میں کوئی بیماری نہ آتی تو پتہ کیسے چلتا کہ کون عاشق ہے اور کس کے دل کے اندر عشق کی لو ابھی پورے طور پر روشن بھی نہیں ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جانے کے بعد میں جو بیماریاں آتی ہیں ہم تو میلا کچیلا بدن لے کے جاتے ہیں، تو وہاں جا کے جو بیماریاں آتی ہیں وہ شفا ہے نا، وہ ہمیں شفا دینے کے لیے آتی ہیں تاکہ مدینے کی ہواؤں میں بیماری لگ کر کے ہمیں ان بیماریوں سے نجات مل جائے جو گناہوں کی بیماریاں ہم اپنے ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرے گا اس کی میں شفاعت کرواؤں گا، ورنہ اگر کوئی تکلیف نہ ہوتی تو پتہ کیسے چلتا، تمیز کیسے ہو پاتی۔ اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو اچھے عاشق رہتے ہیں وہ عموماً جا کر کے بیمار ہو ہی جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، یہ بیماری نہیں ہوتی ہے، یہ شفا ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ مکہ کی تکلیفیں بھی اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، ایسے ہی مدینہ منورہ کی تکلیفیں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں، اور اس در پہ تو گناہوں سے ویسے بھی نجات ملتی ہے۔ حضرت محمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب پہنچے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ تو دیکھا ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر گناہوں سے تم لتھڑ جاؤ تو محبوب کے در پہ آ کر کے پھر بھیک مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت محمد بن حرب کہتے ہیں وہ بندہ آیا اور آنے کے بعد میں جب چلا گیا حضور علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد میں کہا اس کو جا کر کے بشارت دے دو اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ اس در پہ تو مغفرت کی بھیک عام طور پہ بڑھتی ہے، اور جو مدینہ منورہ کا ادب ہونا چاہیے وہ ادب آج ہمارے اندر نہیں پایا جاتا جس طرح ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا آپ کے در دولت پر خراسان، یمن، مصر وغیرہ کے گھوڑوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کیونکہ اپنے زمانے کے بڑے امام تھے تو لوگ ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے نذرانے لایا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے امام مالک کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ تو بڑے قیمتی گھوڑے ہیں، فرمایا تمہیں پسند ہے؟ کہا پسند ہے۔ کہا ٹھیک ہے سب تم لے جاؤ۔ کہا حضور سب نہ دیں، ایک تو آپ رکھ لیں سواری کے لیے۔ کہا میں نہیں رکھوں گا۔ کہا کیوں؟
کہا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، میری یہ کیا مجال کہ میں سواری پر بیٹھ کر کے اس شہر مدینہ کی مٹی کو میں روندوں۔ میں کبھی بھی مدینہ منورہ کے اندر سواری پر بیٹھ کر کے نہیں بیٹھتا، سواری پر نہیں بیٹھتا ہوں، میں نے ساری سواریاں تمہیں تحفے میں دی، جاؤ تم سب لے جاؤ۔ یعنی لاکھوں کروڑوں کا جو نذرانہ تھا وہ سب امام شافعی کو پیش کر دیا۔ اور کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ سواری پر بیٹھ کر کے مدینہ منورہ کی حرمتوں کے خلاف کوئی کام کیا جائے، یہ ان کا اپنا ادب کا طریقہ تھا۔ عزیزان مکرم، ہم نے اپنے اسلاف سے جو مدینہ منورہ کا ادب سیکھا ہے، اگر وہ ادب کے تقاضے آج ہم پورے کرتے تو انوار مدینہ اور تجلیات مدینہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اترتے آتے۔ اور مدینہ کے انوار کا تو یہ عالم حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ حضور علیہ السلام کا جو استقبال ہوا تھا، تو حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں جتنے انوار اور جتنی تجلیات اس دن ہم نے دیکھی ہیں، اتنی تجلیات اور اتنے انوار ہم نے پھر کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 9 سال کا بچہ تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ کی دیواریں جگمگانے لگ گئی ہیں۔ 9 سال کا بچہ تھا، آپ کہہ رہے میں نے دیکھا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مدینہ کی دیواریں جگمگانے لگ گئی ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ ہمارے جو اہل نظر بزرگ ہیں انہوں نے مدینہ کے انوار کو مدینہ کی مٹی کے اندر پورے طور پر محسوس کیا ہے۔ اور پھر وہ مسجد مبارک جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے، میرے آقا علیہ السلام جب حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر جلوہ افروز ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا یہاں پہ ایک مسجد کی ضرورت ہے۔ بنی نجار کا باغ تھا جہاں پہ لوگ اپنی کھجوریں سکاتے تھے، کہا یہاں پہ مسجد بنائی جائے۔ تو پھر 2 یتیموں کی جگہ تھی، انہوں نے تحفہ دینے چاہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ یتیموں کی زمین ہے، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا، انہوں نے قیمت ادا کی۔ اور اس کے بعد میں جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، صحابہ بھی پتھر لا رہے ہیں، حضور بھی پتھر لا رہے ہیں۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں پتھر دے دیں، میرے آقا نے فرمایا کہ لا خیر الا خیر الاخرہ، لا عیش الا عیش الاخرہ، ساری بھلائیاں آخرت کے اندر ہیں، سارا عیش آرام سب آخرت کے اندر ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا دنیا تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب کونین کے دولہ جو جنت کی چابی جنہیں رب نے عطا فرمائی ہے، وہ محبوب جب اتنا عمل کر رہے ہیں تو ہم گنہگاروں کو کتنا عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان مکرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ رب نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا بھی کیا اور اپنے حبیب کے عشق کا کچھ حصہ بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ کاش یہ عشق کی لو اور تیز ہو جائے اور ہمارا دل بھی عشق نبی کے اندر سرشار ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پھر ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ رب قدیر ہمیں مدینۃ الرسول کا صدقہ نصیب فرمائے، اور جو بھی اپنے دل میں آرزو اور تمنا رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شہر مصطفیٰ میں بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔